الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ کل حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد بزرگوار حضرت داؤد علیہ السلام جنہوں نے ایک کسان اور بکری والے کے درمیان جو فیصلہ کیا اور ساتھ میں سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر وادی نمل سے گزر رہا تھا تو چونٹیوں کی جو سردار تھی اس کی اپنی قوم کے ساتھ جو خیر خواہی اور ہمدردی تھی اس کا ذکر ہوا. نبی کے پاس وہ علم ہوتا ہے جو انسانی علوم سے بالا تر ہو. وحی کی روشنی میں بحکم خداوندی ان کو بہت سے وہ علم دیے جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ ان نبیوں سے معجزات صادر کرواتے ہیں. 3 میل دور سے اس چونٹی کی بات کو سن لینا یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ دوسرے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. عام رہن سہن میں اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ کوئی آدمی کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے، تو وہاں جو ان کا سربراہ ہوتا ہے، مینیجر ہوتا ہے، آنے والے ورکرز کا اور آنے والے کام کرنے والے مزدوروں کا پورا بایو ڈاٹا یا پوری خبر گیری رکھتا ہے کہ آج کتنے مزدور آئے، کتنے ورکرز آئے، کتنے نہیں آئے. ایک لسٹ ہوتی ہے کہ بھائی فلاں آدمی آج آیا ہے، فلاں نہیں آیا ہے، فلاں غیر حاضر ہے. حاکم وقت جو ہوتا ہے اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان کی خبر گیری رکھے.
یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی، کیونکہ آپ کی بادشاہت میں آپ کے ماتحت پرندے بھی تھے، آپ کے تابع تھے، آپ کے حکم کے تابع، آپ کے اشارے پر کام کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی تو اس میں ایک پرندہ جسے ہدہد کہتے ہیں وہ غائب تھا۔ پوچھا کہ ہدہد نظر نہیں آتا، چھوٹا سا ایک پرندہ ہے۔ اب دیکھیے بادشاہ ہے، اور بادشاہ جو ہوتا ہے اس کے ماتحت کتنا بڑا علاقہ اور ایک دنیا ہوتی ہے، اس کے باوجود سب کی خبر گیری کہ بھائی کون ہے کون نہیں ہے، اور آپ کا ایک تخت بھی تھا جو ہوا میں اڑتا تھا۔ تو حاضری لی کہ بھائی ہدہد نظر نہیں آتا، ہدہد کہاں ہے، وہ پرندہ کہاں ہے؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو ہدہد پرندے کو غیر حاضر پایا، غائب پایا۔ پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ ام کان من الغائبین، کہ میں اسے غائب پاتا ہوں، حاضر نہیں ہے۔ علماء نے اس کی وجہ بیان کی کہ ہدہد پرندے کی حاضری کیوں لی، کیا وجہ پیش آئی؟ بہت سی وجوہات بیان کی علماء نے کہ بھئی دیکھو، حاکم جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحت جتنی بھی مخلوقات ہے سب کی خبرگیری رکھے، اس میں کوئی طاقتور ہو کوئی کمزور ہو۔ یہ ہدہد پرندہ ویسے بھی کم، یعنی اس کی تعداد بہت کم تھی اور پرندوں میں کمزور پرندہ سمجھا جاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بھی فکر کی کہ اپنی رعیت میں کمزور پرندہ ہے، اس پر بھی نظر، بھائی اس کمزور پرندے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ کمزور ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، اس کی بھی خبر گیری رکھو۔ دوسری ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو وہ خصوصیت اور وہ خاصیت عطا فرمائی ہے، آسمان کی بلندیوں پر اڑتا ہے لیکن اس کی بینائی اور آنکھوں کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ زمین کے اندر گہرائی میں کہاں کچھ موجود ہے کہاں کچھ رکھا ہے اسے اوپر سے فضا میں سے نظر آتا تھا۔ زمین کے اندر کی چیزیں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کا بھی اسے علم ہوتا تھا، وہ اوپر سے دیکھ لیتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ فلاں جگہ پر فلاں چیز رکھی ہے اور فلاں جگہ فلاں پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس موقع پر اپنے لشکر کے ساتھ پانی کی ضرورت تھی۔ اب یہاں قریب میں پانی نہیں ہے تو پانی کہاں ہوگا، زمین کے کس حصے میں پانی ہوگا؟ یہ تحقیق کرنے کے لیے اور یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کی ضرورت پیش آئی کہ بھائی ہدہد کو بلاؤ کہ وہ دیکھے زمین میں کس حصے میں پانی کے چشمے ہیں، کہاں سے ہمیں پانی نکالنا ہے۔ تو ہدہد کا کام یہ ہے کہ وہ صرف زمین میں دیکھ لیتا تھا کہ فلاں جگہ پانی ہے۔ جیسے کہ انجینئر ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے تحقیق، بھائی فلاں زمین ہے، یہ زمین سخت ہے یا نرم ہے، اس میں کتنی کھدائی ہونی چاہیے، اس میں فاؤنڈیشن کتنا گہرا جانا چاہیے، بلڈنگ کتنی مضبوط کھڑی ہوگی، وہ ساری چیزیں انجینئر کے پاس ہوتی ہے۔ تو یہ ہدہد ہے، گویا کہ ایک انجینئر ہے، اسے معلوم ہے کہ زمین میں فلاں جگہ فلاں چیز ہے اور فلاں پانی کا چشمہ فلاں جگہ سے نکلا ہے۔ اس وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے یاد کیا۔ اب وہ انجینئر تو بتا دیتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں چیز ہے پانی کا چشمہ، اب اسے نکالنا اس کا کام نہیں تھا۔ اب وہ اللہ کے نبی کے حکم سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے وہ کام پھر جنات کرتے تھے۔
اب جنات کے لیے تو کسی چیز کا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت دی ہے، وہ تو پھر آنن فانن تھوڑی دیر میں جہاں بتاتے ہیں زمین کھود لیتے ہیں، پانی اندر سے نکال دیتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں کہ بھائی بلڈوزر لاؤ، فلاں مشین لاؤ، فلاں کدال لاؤ، اب کھدائی کرو، اتنے آدمی لگو، اتنے مزدور لگو، یہ مشین لگاؤ۔ وہاں تو جناتوں سے کہا گیا اور اس نے کام کر دیا، پانی نکل آتا تھا۔ تو ایک وجہ یہ بیان کی کہ پانی کی ضرورت تھی، اور اس ضرورت کے تحت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد کو تلاش کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اور عادت مبارکہ بھی یہ تھی کہ آپ بھی اپنے ماتحت جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی خبرگیری رکھتے تھے، فکر رکھتے تھے۔ مسجد میں جب نماز میں حاضر ہوتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہوتی تھی، کون صاحب آئے ہیں، کون صاحب نہیں آئے ہیں، اور پھر پوچھتے تھے اگر کوئی صاحب نہیں ہے غیر حاضر پوچھتے کہ فلاں صاحب کیوں نہیں آئے۔ لوگ بتاتے ساتھی اڑوس پڑوس والے کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل کر ان کی تیمارداری کرتے، عیادت کرتے، اور اگر کوئی تکلیف پریشانی میں ہے تو تدبیر فرماتے کہ ان کی اس تکلیف کو کیسے دور کیا جائے۔ یہ تو سنت نبوی ہے، اپنے ماتحتوں کی خبرگیری تحقیق رکھنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کی جاسوسی میں لگ جائیں، ہماری عادت جو ہے جاسوسی والی۔ اگر 2 دن کوئی مسجد میں نظر نہیں آتا تو پھر جاسوسی کرتے ہیں، تحقیق، نماز میں کیوں نہیں آتا ہو، کوئی نہ کوئی گڑبڑ لگتی ہے، یا تو مال زیادہ مل گیا، یا اس نے مسجد بدل دی، یا کوئی اور چیز ہاتھ لگی ہے، ہم جاسوسی میں توہ میں لگتے ہیں۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ہمارا کوئی ساتھی مسجد سے غائب ہے، غیر حاضر ہے، تو تحقیق ضرور کرے کہ بھائی وہ چند دنوں سے نماز میں کیوں نہیں آ رہے ہیں، دوستوں سے پوچھے، اڑوس پڑوس والوں سے، پھر ان کے گھر والوں سے۔ بیچ میں یہاں ایک واقعہ ایسا ہی ہوا تھا، مسجد نور کے پاس غالباً یہاں بھی آتے تھے وہ نمازی غلام بھائی کر کے، میرے خیال سے وہ کہیں دن نظر نہیں آئے، لوگوں نے تحقیق کی تو وہ گھر میں اکیلے تھے، انتقال ہو گیا تھا ان کا۔ تو ہمارا یہ حق بنتا ہے اپنے ساتھیوں کی خبرگیری رکھے، لیکن اچھی نیت سے رکھے۔ یہاں تو گھر میں بیوی کے ساتھ، بیگم کے ساتھ جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، آدمی 2-4 دن نماز میں نہیں آتا ہے، وہ کیوں نہیں جاگنے کے گھر والا آتے، تکلیف مگز ماری تھی گئی۔ وہ گھر میں بیگم کے ساتھ جھگڑا ہونا، اس کا مسجد سے کیا تعلق، اس کا نماز سے کیا تعلق۔ بہرحال سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، اور آپ نے بھی اس سنت کو برابر زندہ رکھا تھا کہ راتوں کو آپ اپنے ماتحت جو رعیت تھی، جو عام لوگ تھے، ان کی برابر دیکھ بھال کرتے، خبرگیری رکھتے، راتوں کو گشت لگاتے تھے۔ راتوں کو گشت لگانا یعنی عام مخلوق خدا کی خبرگیری کرنا کہ میں حاکم ہوں، اللہ نے مجھے امیر المؤمنین بنایا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے ماتحت جو لوگ ہیں تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو۔ ایک مرتبہ اسی طرح گشت کرتے ہوئے جا رہے تھے، ایک گھر سے ماں بیٹی کی آواز سنی، ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، یہ اس زمانے کی طرح روشنیاں نہیں تھی کہ سوئچ آن کی اور لائٹ آن ہو گئی، سوئچ بٹن دبایا اور روشنی ہو گئی۔ وہ چراغوں کا دور تھا، دیے جلتے تھے، گھر میں معمولی روشنی ہوتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت گشت لگا رہے تھے، یہ جاسوسی کے لیے نہیں، ہمارا گشت جاسوسی کے لیے ہوتا ہے، لیکن امیر المؤمنین کا گشت تھا کہ میرے ماتحت جو مخلوق ہے، عام مسلمان ہیں، انہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اگر کوئی تکلیف پریشانی ہوتی تو اسے آپ دور فرماتے تھے۔
تو ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے تاکہ پانی زیادہ ہو جائے، پانی کی وجہ سے دودھ زیادہ ہو جائے اور پیسے زیادہ آئیں گے۔ بیٹی کہنے لگی کہ نہیں امی جان، امیر المؤمنین کا حکم ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ تو ماں کہنے لگی کہ بیٹی یہاں رات کے سناٹے میں آدھی رات گزر گئی ہے، اس سناٹے میں کون دیکھنے آئے گا؟ یہاں کون سا امیر المؤمنین آنے والا ہے دیکھنے کے لیے کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا ہے؟ وہ بیٹی بھی بڑی اللہ کا ڈر تھا، خدا رسیدہ تھی۔ بیٹی نے جواب دیا کہ ماں، امیر المؤمنین نہیں دیکھتا، لیکن امیر المؤمنین کا خدا تو دیکھتا ہے۔ حضرت عمر یہاں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر ہم یہ غلط کام کریں گے تو اللہ کو پھر کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی اور رات کے اس سناٹے میں وہاں سے گزر گئے، ان کو کچھ نہیں کہا۔ پھر صبح کے وقت دونوں ماں بیٹی کو بلایا اپنے دربار میں، واقعے کی تحقیق کی۔ آپ کو حضرت امیر المؤمنین کو اس بچی کا جملہ اتنا پسند آیا تھا کہ اپنے کسی قریب عزیز قریب کے ساتھ پھر اس لڑکی کا نکاح کروایا اور اسے کہا کہ جب بھی میں تیرے پاس سے گزروں تو تجھے یہ جملہ دہرانا ہے کہ امیر المؤمنین نہیں دیکھتا، لیکن امیر المؤمنین کا خدا تو دیکھتا ہے، تاکہ ہر وقت اللہ کا استحضار ہو، ہر وقت ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو کہ ہمارے ہر عمل کی اللہ کو تحقیق ہے، خبر ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی حاضری لی کہ ہدہد نہیں ہے، وہ غائب ہے، اس کی خبر گیری کی جائے۔ ابھی یہ تحقیق جاری تھی کہ تھوڑی دیر میں وہ ہدہد پرندہ وہ حاضر ہوا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ جب وہ غائب تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کہ میں اس ہدہد پرندے کو سخت سے سخت سزا دوں گا یا میں اسے ذبح ہی کر دوں گا اگر اس نے اپنے غائب ہونے کی کوئی صریح دلیل اور ٹھوس سند نہ پیش کی کہ کیوں غائب تھا، اس کی وجہ کیوں صحیح بیان کرے گا تو چھوڑ دوں گا، اور اگر اس نے کوئی صریح اور ٹھوس سند پیش نہیں کی غائب ہونے کی، کوئی معقول عذر بیان نہیں کیا تو پھر اسے میں سزا دوں گا۔ یہ سلسلہ جاری تھا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ ہدہد پرندہ حاضر ہو کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس ایک ایسی چیز کی خبر لے کر آیا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ میں آپ کے پاس سبا سے آیا ہوں ایک یقینی خبر لے کر، قوم سبا کی ایک یقینی خبر لے کر آیا۔ اب دیکھیے اس نے معقول عذر بیان کیا، غائب کیوں تھا وہ پرندہ، تو اس نے بتایا کہ اللہ کے نبی آپ کے پاس سبا سے خبر لے کر آیا ہوں اور بہت یقینی خبر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ملازم یا اسکول میں کوئی اسٹوڈنٹ یا مدرسے کا کوئی طالب علم معقول عذر بیان کر دے، نہ آنے کی کوئی وجہ بیان کر دے، پیش کر دے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے عذر کو قبول کیا جائے۔ یہاں تو پھر بھی ٹھیک ہے، قوانین ہے، قاعدے ہیں، اس وجہ سے آدمی ٹھہر جاتا ہے، ورنہ ہمارے یہاں دیکھیے کہ اگر بچہ غیر حاضر ہو مدرسے میں، اسکول میں،
تو پھر ایسی پٹائی ہوتی ہے، ضرب یضرب، لکڑی پھٹ جاتی ہے، لکڑی ٹوٹ جاتی ہے، وہاں تک اس کی پٹائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پوچھتے اب بتا کیوں نہیں آیا تھا؟ ارے بھائی پہلے تو اس کی پٹائی ہو گئی، پوری لکڑی آپ نے توڑ دی، اب پوچھتے ہو کیوں نہیں آیا؟ پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیوں غیر حاضر تھا، اور اس کی معقول عذر ہو تو پھر بچایا جائے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ پھر بچے بھی ویسے شرارتی ہوتے ہیں، اسکول مدرسے ان کے پاس بھی بہانے کی بک ہوتی ہے، کتاب ہوتی ہے۔ اسکول میں ایک بچہ آیا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ میرے پھوپھے کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے چھٹی چاہیے۔ اب ظاہر ہے قریبی رشتہ دار ہے، انتقال ہوا، بچے کو چھٹی دے دی گئی، وہ چلا گیا۔ پھر کچھ دن کے بعد پھر چھٹی مانگی کہ اب آج جو ہے ماموں کا انتقال ہو گیا، اسے دے دی۔ تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ پھوپھے کا تو 10 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اور ماموں کا 15 سال پہلے، لیکن وہ سارے بہانے اور وہ سارے عذر تیار پہلے سے کہ ہمیں چھٹی کس بہانے سے لینی ہے۔ اور کبھی کبھی تو ابا کا بھی انتقال کروا دیتے اور امی کو بھی اسپتال پہنچا دیتے کہ بھائی امی اسپتال میں ہے، وہی امی پھر کبھی اسکول آتی، آپ تو اسپتال میں تھے، کب اسپتال؟ تو بچے چھٹی لے گیا تھا۔ بچے بھی بڑے شرارتی ہوتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے عذر کو سنا، ہدہد کے عذر کو سنا۔ وہ کہنے لگا کہ سبا سے خبر لے کر آیا ہوں۔ سبا یہ صنعا اور شام اس علاقے کا ایک مشہور شہر ہے، وہاں سے وہ پرندہ خبر لے کر آیا تھا۔ اس نے کیا خبر بتائی؟ انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم۔ وہ ہدہد کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، وہاں میں نے ایک عورت کو پایا کہ وہاں کے لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے، عورت وہاں کی حاکم ہے، اور اسے اللہ نے بادشاہت کی ساری چیزیں، سارے اسباب عطا فرمائے ہیں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے پاس ایک بڑا تخت بھی ہے۔ اس عورت کا نام مفسرین نے بلقیس بتایا ہے، ملکہ سبا، اس کا نام بلقیس۔ اس کے پاس تخت بھی ہے اور وہ وہاں کی حاکم ہے، بادشاہ ہے۔ تخت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کا جو تخت تھا، جیسے کہ بادشاہوں کا ہوتا ہے، اس کی لمبائی 80 ہاتھ تھی، 80 ہاتھ لمبا اور 40 ہاتھ چوڑا تھا، اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ اس کا تخت تھا۔ یہ تو خبر دی کہ وہاں کی وہ بادشاہ ہے، وہاں کی حاکم ہے، لیکن دوسری ایک وجہ ساتھ میں بتائی، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، کہ میں نے پایا کہ اس کی قوم جو ہے وہ اور اس کی قوم یہ اللہ کے علاوہ سورج کو، آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ تو سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کو نمسکار کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، شیطان نے ان کے لیے اپنے اعمال کو مزین کر دیا، پس ان کو روک دیا راستے سے، وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ شیطان انسان کو اپنے اعمال مزین کر کے بتاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے درخت کو اس کے پھل یہ وزنی معلوم نہیں ہوتے، درخت کے اوپر سینکڑوں پھل ہوتے ہیں، لیکن کبھی درخت کو وہ وزنی معلوم نہیں ہوتے کہ بوجھ زیادہ ہے پھلوں کا، اسی طرح انسان کو اپنے گناہ برے معلوم نہیں ہوتے، دوسرے کے گناہ ہمیں گناہ نظر آتے ہیں اور اپنے گناہ نظر نہیں آتے، وہ گناہ بھی ہمیں نیکی نظر آتی ہے۔
انسان کبھی اپنے آپ کو گنہگار نہیں کہے گا، دوسرے کے بارے میں بات کرے گا کہ یار فلاں بگڑ گیا ہے، اس کا لڑکا بگڑ گیا ہے، لیکن اپنے بارے میں کبھی کوئی شکایت نہیں کرے گا کہ میں گنہگار ہوں، میرے اندر یہ برائی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں ملکہ سبا اور ان کے ماتحت جتنے لوگ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کو برا نہیں سمجھتے، اس لیے کہ شیطان نے یہ چیز ان کے ذہن میں اچھی کر کے ڈال دی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ اچھائی کا کام ہے۔ اب اس نے جب ہدہد پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ یہ خبر لے کر آیا ہوں میں، تو آپ نے فرمایا قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب ہم دیکھ لیں گے کہ آپ کی بات جھوٹی ہے یا سچی، آپ کتنا جھوٹ بولتے ہیں کتنا سچ ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا، آپ کی باتوں میں کتنی کھرائی ہے، کتنا کھراپن ہے، صداقت ہے، اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور ہدہد کے سپرد ایک کام کیا آپ نے، اذهب بكتابي هذا فالقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ملکہ سبا کے نام، ایک لیٹر لکھا، اور وہ لیٹر لکھ کر پھر ہدہد کے حوالے کیا پرندے کے، وہ چونچ میں اس نے لیٹر پکڑا، اور اس کے بعد فرمائے کہ میرا یہ خط جا کر ملکہ سبا کے پاس ڈال دینا، اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے جا کر اس کے پاس ڈال دینا، فالقه الیہم ثم تولوا عنہم، ثم تول عنہم، فرمایا کہ یہ خط دینے کے بعد وہاں ٹھہرنا نہیں ہے، وہاں سے دور ہو جانا۔ یہ بھی ایک شاہی آداب میں سے ایک ادب ہے کہ جب کوئی بڑا کسی بڑے کے پاس بھیجتا ہے کوئی پیغام لے کر کسی کام کے تحت، تو وہ چیز ان کے حوالے کر کے ان کے سر کے اوپر کھڑا نہیں رہنا ہے، وہ چیز ان کو دے کر سائڈ پہ ہٹ جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ ادب بھی بتایا ہدہد کو کہ یہ خط وہاں جا کر ڈال دو بلقیس کے پاس، اور دینے کے بعد پھر وہاں سے تھوڑی دور ہٹ جانا، فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھنا کہ وہ اس کے بارے میں کیا مشورہ کرتے ہیں۔ میرا یہ خط جب وہ لوگ اٹھائیں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو ملکہ سبا اپنے درباریوں سے، وہاں اپنی رعیت سے کیا مشورہ کرتی ہے اس خط کے بارے میں، وہ کیا جواب ہوتا ہے ان کا، وہ تحقیق پھر آ کر مجھے بتانا۔ ملکہ سبا بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط اٹھایا، ہدہد یہ پڑوس میں انتظار میں ہے کہ یہ خط پڑھیں گے، مشورہ کریں گے درباریوں سے، کیا جواب ہوتا ہے ان کا، پھر وہ جواب لے کر وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جانا ہے، وہ خط پڑھ کر ان کا کیا مشورہ ہوگا انشاءاللہ آئندہ کل وہ مشورہ اور درباریوں کی بات آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ملکہ سبا نے یہ خط اپنے درباریوں کو سنایا اور پھر سنانے کے بعد کیا مشورہ ہوا۔ اللہ تعالی عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو حقائق اور علوم رکھے ہیں اللہ تعالیٰ وہ علوم ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھے اور دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، رحیم آقا رحم کے فیصلے فرما، کریم آقا کرم کا معاملہ فرما، غفار الذنوب ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ستار العیوب ہم سب کے عیوب پر پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ پیدا ہونے سے لے کر آج تک آپ کی بہت سی نافرمانیاں ہوئی ہے، معاف فرما دے۔
باقی زندگی طاعات والی، مرضیات والی، نیکیوں والی، آپ کی رضامندی والی عطا فرما۔ آج تک نمازوں سے دور رہے اللہ آئندہ نمازوں کی توفیق عطا فرما۔ آج تک مسجدوں سے بھاگتے رہے آئندہ مسجدوں میں آنے والا بنا۔ آج تک شریعت سے دور رہ کر زندگی گزارتے رہے آئندہ زندگی شریعت کے مطابق گزارنے والا بنا دے۔ پیارے اللہ آپ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے والا بنا۔ وہ نبی رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر ہمارے لیے روتا تھا، یا ربی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اور اسی نبی کا امتی اے اللہ آج شراب کے نشے میں چور ہے، اے اللہ شراب کو نام بدل بدل کر پی رہا ہے، اے اللہ ڈرگس کا عادی ہو گیا ہے، اے اللہ مسلمان کون سا ایسا گناہ ہے جو نہیں کرتا، حرام خوری میں لگا ہوا ہے، بدکاری کرنے لگا ہے، اے اللہ جسم کے ہر ہر عضو سے گناہ صادر ہوتے ہیں، کریم آقا معاف فرما دے۔ گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہیں، اے اللہ ایسے عادی ہو گئے ہیں، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں اس کے باوجود نہیں چھوٹتا۔ پیارے اللہ آپ ہی ہم سے یہ عادت چھڑوا دیجیے، گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دے، نیکیوں کا عشق عطا فرما دے۔ رمضان کی برکت سے اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری حاجتیں پوری فرما، ہماری مانگتیں پوری فرما۔ اے اللہ پیدا ہونے سے لے کر آج تک آپ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، قسم قسم کے کھانے کھلائے، نہ جانے کیسے قیمتی قیمتی لباس پہنائے، اے اللہ بہترین گاڑیاں دی، رہائش کے لیے بہترین مکانات عطا فرمائے، اے اللہ حلال و طیب روزی عطا فرمائی، ماں باپ جیسی دولت اور نعمت عطا فرمائی، بیوی جیسی رفیقہ ہمیں عطا فرمائی، اولاد جیسی خوبصورت نعمت سے مالا مال فرمایا۔ بے شمار نعمتیں ہیں، اس کے باوجود شکر گزاری کی توفیق نہیں۔ پیارے اللہ شکر گزاری کرنے والا بنا۔ اے اللہ آپ کی دی ہوئی ہر ہر نعمت پر ہم آپ کا شکر بجا لاتے ہیں، آئندہ بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری سے حفاظت فرما، رمضان کے فیوز اور برکات سے مالا مال فرما، رمضان کو خوب عبادتوں میں نیکیوں میں وصول کرنے والا بنا، غفلتوں میں لاپرواہیوں میں اے اللہ اس کو گزارنے سے ہماری حفاظت فرما، گھروں میں چین سکون اطمینان والی زندگی عطا فرما، نورانی اور روحانی ماحول پیدا فرما، گھروں میں دین کے چرچے فرما، اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، ہماری اس مسجد کو آباد فرما، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اطراف و جوانب میں جتنے بھی مسلم گھرانے ہیں اے اللہ سب پر رحمتوں کی برکھا برسا دے، اے اللہ سب پر رحمتوں کی برکھا برسا دے، اے اللہ سب کو گھروں کا چین سکون اطمینان عطا فرما، ہماری ماں بہنوں کی نیکیاں بھی قبول فرما، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ بھی قبول فرما، ہماری نماز روزے تلاوت صدقات خیرات سب قبول فرما لے، مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کا عشق عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں بھی دین کا پابند بنا، ہمارے اہل و عیال کو بھی دین کا پابند بنا، شریعت پر چلنا ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرما۔ پیارے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما دے، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفع قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔